لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، 24واں پارہ آیت نمبر 53 اور 54. اللہ تعالیٰ نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف عنوانات سے قرآن پاک میں بیان فرمایا. تو الحمدللہ آج ہم 24 پارے پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت عنوان اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ یہ پیغام اپنی امت کو بتا دیں. اور وہ پیغام اتنا خوبصورت ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ گار اور خطا کار کیوں نہیں، جب اس پیغام کو سنتا ہے تو انسان پر امید ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی طرف اس کی امید بڑھ جایا کرتی ہے. اور اس پیغام کی طرف اگر انسان نظر کرے تو وہ پیغام انسانیت کو بہت اونچا لے جاتا ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن پاک نے اس مقام کو، اس عنوان کو بڑے مختلف انداز میں بیان فرمایا، جسے رحمت خدا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر کتنی ہے، وہ کتنا کریم اور رحیم ہے. اور یہی پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کو، جو پاک زبان ہے اور عظمت والی زبان ہے، اور اسی میں حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ یہی پیغام اپنی امت کو سنا دیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اگر اس کے نقشے دیکھنے ہیں تو سب سے پہلے انسان اپنے وجود میں دیکھے کہ وجود کا ایک ایک انگ جو ہے، ایک ایک عضو اور جز جو ہے، ایسا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ایک ایک عضو میں ہمارے لیے کتنی رحمتیں رکھی ہیں. آپ دیکھیں، ایک ہماری آنکھ ہے، اور اس آنکھ کو اگر اس پر صرف نظر کر لیں، اس آنکھ پر، تو یہ آنکھ ایسی ہے کہ اس آنکھ والی نعمت کو دیکھیں جو ہم دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا، روشنی ہمارے لیے ہے، اللہ نے اس کے لیے دیکھنے کا کیسا انتظامات فرمائے.
کہ مہینے بعد ہمارے گھر میں ایک بل آ جاتا ہے، وہ بھی ہم رات کو لائٹ استعمال کرتے ہیں۔ سردیوں میں تو پنکھے وغیرہ بھی نہیں چلتے، صرف لائٹ زیادہ استعمال ہوتی، تو ہم رات کو وہ بھی سونے کے وقت آف کر دیتے ہیں اکثر۔ تو اس لائٹ کو دیکھیں، اس پر ہمارا مہینے بعد ایک بل آ جاتا ہے جس سے غریب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیسے اسے ادا کریں گے؟ اور ہمارے خالق اور مالک نے آنکھوں کی روشنی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، اور رات کو اگر اس میں پریشانی ہوئی تو رب تعالیٰ نے چاند اور ستاروں کی روشنی کو، میٹھی میٹھی روشنی کو تمہارے لیے کر دیا، دن کو سورج جیسا چراغ روشن کر دیا، اور اس روشنی کو پھیلا دیا تاکہ میرے بندے کو پریشانی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے نمونے پھر بیان فرمائے۔ دنیا میں اگر اللہ کی رحمت کے صرف نمونے دیکھنے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ اللہ نے دنیا والوں کو تقسیم کر دیا، اور پھر 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ ایک حصے کی وجہ سے کتنا انسانیت ایک دوسرے سے پیار کرتی ہے، اور جس کے پاس 99 حصے ہیں وہ کتنا رحیم اور کریم ہوگا۔ آپ خود تصور کر لیں، اگر اللہ کی رحمت کے نمونے دیکھنے ہیں کائنات میں، صرف 2 ہستیوں کو دیکھ لیں۔ ایک کو ماں کہتے ہیں اور ایک کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 نمونے دیکھ لیں کہ ایک حصے میں اس کی کتنی رحمت ہے، باقی 99 حصے رکھنے والی ذات وہ کتنی رحیم ہوگی۔ اور اس پر میں حدیث عرض کروں کہ آپ دیکھیں ماں کی ممتا، اور اس میں کیا پیار چھپا ہوتا ہے۔ انسان نہیں، اگر جانور بھی ہے، وہ مرغی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کیوں؟ میرے بچے بچ جائیں، میری جان کی پرواہ نہیں۔ یہ دیکھو اس میں صفت ہے۔ اور سرکار دو عالم حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے خود بتایا، اللہ اکبر۔ وہ چڑیا جب چونچ میں پانی لے کے آئی اپنے بچوں کو پلانے کے لیے، تو گھونسلے میں بچے نہیں ہیں، پھر رہی ہے، دیکھا تو صحابی کے پاس ہیں۔ اب اس نے تو ایسے محبت میں پکڑ لیے، تو گھومتی رہی، آوازیں نکالتی رہی۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیوں اوپر میرے آ جاتی ہے، بار بار آوازیں نکالتی ہے، حتیٰ کہ جب میں نے اس کے بچوں کو نہ چھوڑا تو میرے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا کہ جہاں میرے بچے ہیں مجھے بھی پکڑ لے، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ پیغام دیا، میرے نبی کے چہرے پہ ناگواری کے آثار گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی، اور تو جلدی کر ان کو اپنی جگہ پہ پہنچا کے آ۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک جانور ہو کے اپنے بچوں کے لیے اپنی جان حوالے کر دیتی ہے، اور ماں کی ممتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلوں کی سمجھ عطا فرمائی، اور اس پر مفسرین نے ایک مثال لکھی ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، اس میں ایک عرض کرتا ہوں۔ 2 عورتیں جنگل میں ہیں، دونوں کے بچے ہیں، ہم عمر ہیں تقریباً، تو ایسا ہوا چھوٹے بچے، انہوں نے کام کاج کرنا چاہا، پانی وغیرہ جو بھی تھا ان کا، بچوں کو سائڈ پہ لٹا دیا دونوں نے۔ بھیڑیے نے ایک بچہ اٹھا لیا، بچہ بھیڑیے نے اٹھایا
اور وہ مائیں جب آئیں تو ایک بچہ غائب تھا اس میں. جب غائب تھا تو اب جو تھی نا دوسری عورت جس کا بچہ بھیڑیے نے اٹھایا تھا وہ بڑی چالاک تھی. وہ بڑی چالاک تھی. اس نے کیا کیا؟ دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے. چھوٹے تھے نا، معصوم تھے. تو اس نے کہا یہ بچہ میرا ہے. اب اس نے دعویٰ کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے. یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. تو اس عورت نے چلاکی میں اپنی بات کو منواتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ اس عورت نے فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام درخواست کرتے ہیں، ابا جان اگر اجازت ہو تو ایک بات میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹے، مسئلہ تو یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. میں نے تو ظاہری دلیلوں کو دیکھ کے، وہ بھی صحیح فیصلہ تھا ان کا، ظاہری دلائل دیکھ کے کیا. تو میری بات ایک سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ وہ عورت جو دوسری تھی نا، اس کی جو تڑپ بتا رہی تھی کہ یہ بچہ اصل یہ اس کا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابو جی اجازت ہو تو میں فیصلہ کروں. تو خوش ہوئے، بیٹا میرا فیصلہ کرے، بڑی اچھی بات ہے. تو خوش ہوئے. جب خوشی کی بات آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بلا لیا اور ان سے کہا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس بچے کو 2 حصے کر لیتے ہیں. ایک حصہ، کیونکہ ایک کا بچہ غائب ہوا، تو کہتا یہ میرا ہے، وہ کہتے میرا ہے، تو دونوں کا دعویٰ ہے نا. تو کیوں نہ ہو اس بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، آدھا تو لے جا آدھا تو لے جا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات کی نا تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اور جو جھوٹی تھی، اس نے غلط بیانی کی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے. اور دوسری جو تھی نا، ماں تھی اصل، اس نے کہا میرا بچہ کم از کم زندہ تو رہے گا نا، میرے پاس نہیں رہے گا. یہ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس لیے لے جا، بس تیرے پاس رہے یہ بچہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی دیکھ تو لوں گی، نہ بھی دیکھ سکی تو میرا بچہ زندہ تو رہے گا نا، جان سے تو نہیں جائے گا. اس لیے آپ ان کے حق میں فیصلہ کر دیں، یہ بچہ میں ان کو دیتی ہوں، میں اپنے دعوے سے پیچھے ہٹتی ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اصل میں یہ بچہ اس کا ہے. تو قرآن نے کہا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی اور انہوں نے اس طرح فیصلہ کر دیا. تو یہاں سے یہ بات نکلتی ہے، دیکھو جو ماں ہوتی ہے نا، اس کی محبت کا ٹھکانہ دیکھیں، اس کی محبت کا حال دیکھیں کہ اس نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے جدائی برداشت کر لی، لیکن اپنی بچے کی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے قربانی دے دی. اللہ نے اپنی رحمت کا نمونہ رکھا ہے ماں میں، ایک حصے میں سے، صرف ایک حصے میں سے نمونہ ہے. اور یہی فرمایا سرکار دو عالم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک عورت میرے پاس آئی جس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، کچھ دونوں کی انگلیاں پکڑی ہوئی لائی میرے پاس اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آ کے کہتی ہے اے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری بیٹیاں بہت بھوکی ہیں اور ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، شاید یہاں سے کچھ مل جائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے بڑا تلاش کیا، صرف 3 کھجوریں مجھے ملی. کیسا گھرانہ تھا، اللہ اکبر، جہاں جبرائیل قرآن لے کے آتا تھا. حضرت عائشہ کا وہ گھرانہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرا نبی میرے گھر ہوتا تو اللہ کا قرآن اترتا تھا. جن کے بستر پہ اللہ کا قرآن آتا ہے، جو 2210 نبی کے فرامین کی اکیلی راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عائشہ 4000 صحابہ کی استاد ہیں، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے بڑی تلاش کی، صرف 3 کھجوریں گھر سے ملی اور میں وہ لے آئی تو میں نے ایک ایک بچی کو دے دی اور ایک اس عورت کو، تاکہ وہ بھی بھوکی تھی تو ایک ایک، تو اس نے کیا کیا، اس طرح تقسیم کر دیا. لیکن اپنی کھجور اس نے نہیں کھائی، بچیاں بھوکی تھیں فوراً ہی کھا گئیں اپنی کھجور کو، لیکن ماں کھڑی رہی، اپنی کھجور اس نے کھائی نہیں. جب بیٹیوں کو دیکھا
تو اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا ایک بیٹی کو دے دیا۔ اور حضرت عائشہ دیکھ بھی رہی ہیں، رو بھی رہی ہیں، اور یہ کہتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے چلی گئی۔ تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، میرے نبی گھر آئے تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، آج رو کیوں رہی ہو، پریشانی کا کیا عالم ہے؟ سارا واقعہ بتایا، اس طرح ایک ماں آئی تھی، 2 بیٹیاں اس کے پاس تھی، اس طرح میں نے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی اداس ہوئے، غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جسے 3 بیٹیاں عطا کرے، پھر صحابی نے جب کہا تو 2 کی بات آئی، اللہ جسے 3 بیٹیاں عطا کرے ان کی تربیت کرے، اچھے طریقے سے ان کی آگے شادیاں کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں، وہ میرا امتی جنت میں میرے قریب اس طرح ہوگا۔ ذرا تصور کریں، دیکھیں کیا وہ ماں کی ممتا ہے۔ اللہ نے تھوڑا سا نمونہ رکھا اس کے اندر، اور اس میں محبت کا یہ عالم ہے، کیا ٹھکانہ ہے ان کے اندر، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا، اور 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تھوڑا نمونہ بتایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی رحمت کے 2 نمونے اللہ نے کائنات میں رکھے، ایک ماں کی صورت میں، ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں۔ اور وہ اللہ کی رحمت ہے کیا؟ اللہ خود کہتا ہے اپنے محبوب کو ذرا اپنی پیاری زبان سے اپنی امت کو وہ سنا دے، اپنی پیاری زبان سے اپنی امت کو بتا دے۔ اور یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 53 الزمر کی 24ویں پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پسندیدہ آیت آپ کی قرآن پاک میں کون سی ہے؟ ایک تو پوچھا گیا نا آپ سے سب سے افضل آیت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ سب سے اعلیٰ سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص ہے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے آپ کی قرآن پاک میں، تو آپ نے یہی آیت بتائی سورہ الزمر کی۔ آپ نے فرمایا یہ آیت قرآن پاک میں سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت سب سے زیادہ پسند ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ تو خود اندازہ کریں اس میں اللہ نے کیا پیغام دیا، اور بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، بتا دیجئے میرے محبوب پیغمبر، کیا یا عبادی الذین اسرفوا، بڑے خوبصورت لفظ ہیں، یا عبادی میرے بندے، یا عبادی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا گناہ گار بندے، خطا کار بندے، سیاہ کار بندے، حالانکہ مخاطب انہیں کیا جا رہا ہے جو گناہ گار ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اسراف کر لیا، حد سے بڑھ گئے گناہوں کے اندر۔ یا اللہ کون سے بندے؟ فرمایا اس میں بڑے بڑے مجرم ہیں، نام نہیں لیا کہ فلاں بندہ فلاں بندہ، فلاں گناہگار فلاں گناہگار، اس میں سارے گناہگار آ جاتے ہیں۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بڑے گناہ کر کے بیٹھے ہو، جتنی بڑی غلطیاں کر کے بیٹھے ہو میرے بندے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نہ امید نہ ہونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ بڑا گناہ ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ سے نا امیدی رکھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، والقنوط من رحمت اللہ، پیارے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی ان گناہوں میں بتایا میرے نبی نے جو کبیرہ گناہ ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔
کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جمیعا کا لفظ ہے، اس میں سارے گناہ شامل ہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ ہے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربان ہے وہ، اس لیے جتنے بھی گناہ لے کے آؤ گے، رب کے دربار میں آؤ گے تو رب تانا دیے بغیر تمہیں معاف کر دے گا۔ اس لیے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، ادھر ادھر کیوں جاتے ہو، رب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لو اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دو اللہ کی ذات کے سامنے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اگر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کیا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ثم لا تنصرون، اس وقت تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے گناہ کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، آؤ اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ وہ ذات ایسی ذات ہے، اس لیے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یا اللہ میں رجوع کروں تو میرے لیے کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت اتنی ہے کہ میں خود بھی تیری طرف متوجہ رہتا ہوں، صرف میں نہیں رہتا بلکہ میں نے عرش والے فرشتوں کو کہہ دیا ہے، وہ بھی ہر وقت تمہارے لیے مجھ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ المؤمن 24واں پارہ، اس میں اللہ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 7 میں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ومن حولہ، صرف عرش کو اٹھانے والے نہیں بلکہ اس کے ارد گرد جو اور فرشتے ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں، اللہ تعداد ان کی جانتا ہے، وہ فرشتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، عرش کے ارد گرد فرشتے، سارے کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اور وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیسرا کام کیا کرتے ہیں وہ فرشتے، عرش والے اور عرش کے ارد گرد والے؟ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے لوگ ہیں، اللہ سے عرش والے فرشتے، اس کے ارد گرد والے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ ذرا تصور تو کرو، فرشتوں جیسی جماعت جن کا گناہ بھی کوئی نہیں، وہ ہمارے لیے اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دے، اپنے بندوں پر وہ کہتے کیا؟ اللہ نے ان کے جملے بھی قرآن پاک میں نقل کیے، ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، رحمت کا لفظ یہاں موجود ہے، فرمایا ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے میرے مولا تیری رحمت اور تیرا علم ہر پوری کائنات کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، تیری رحمت بھی بہت وسیع ہے، تیرا علم بھی بہت وسیع ہے میرے مولا، فاغفر للذین تابوا، تیرے بندوں میں سے میرے مولا جو بھی گناہ کر بیٹھا ہے تیرے دروازے پہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اسے معاف کر دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ذرا تصور کریں، فرشتے ہماری طرف سے، ورنہ فرشتوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہر وقت، لیکن اس کے باوجود اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ فرشتے
آپ اور میرے لیے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ کتنی محبت ہے، اللہ کی رحمت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا سورہ التحریم میں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے تو ذرا میری طرف متوجہ تو ہو، ذرا میری طرف تو دل لگا کے توجہ کر اور میری طرف رجوع کر، میں تجھ پر انعامات کی بارش کروں گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورہ التحریم آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ادھر عرش والے فرشتے، ارد گرد والے فرشتے تمہارے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اب فائدہ اٹھاؤ۔ اس سے کیا فائدہ؟ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ جب اللہ معافی کا اعلان کر رہا ہے، جب فرشتے تمہاری طرف سے دعائیں اللہ سے کر رہے ہیں، تم بھی فائدہ اٹھا کے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو بھی توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، معافی مانگ لے، اللہ کے سامنے درخواست کر۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تیرا رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے، اور معافی کے اعلان کے بعد وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جنت میں اللہ تمہیں داخل کر دے، جنت والوں میں تمہیں شامل کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بڑا عجیب لفظ اللہ نے بولے سورہ النساء میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ اللہ فرماتے میرے بندے نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھا، کرنا تو نہیں چاہیے تھا، بجہالت، نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھا، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی جلدی توبہ کر لی، رجوع کر لیا۔ گناہ تو ہو گیا تم سے میرے بندے، لیکن دیر نہ کر اس گناہ میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کتنا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تشریح فرمائی، قریب کتنا ہے؟ اللہ فرماتے اتنا قریب ہے ساری زندگی گناہ کرتا رہا، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال جتنی تیری عمر ہے گناہ کرتا رہا، ایک دن بھی میری طرف رجوع نہیں کیا تو نے، 60 70 سال بعد تجھے خیال آیا یار اس مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں جس نے ساری کائنات میرے لیے بنائی ہے، جس نے اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، پھر بھی میں اس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، تجھے خیال آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب تمہیں خیال آیا 60 70 سال بعد، ثم یتوبون من قریب، اللہ فرماتے ہیں خیال بس تیرے دل میں آیا ادھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے بندے میں تو 70 سال تیرا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرے دروازے پہ آئے گا، کب میرے پاس آئے گا، میں تو انتظار میں تھا کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا۔ سکرات لگنے سے پہلے توبۃ العبد ما لم یغرغر، مسلم شریف کی روایت ہے، سکرات لگنے سے پہلے 1 منٹو 2 منٹو جتنا بھی ہے، میرے نبی نے فرمایا قریب اس تک وقت رہتا ہے، فرمایا اس وقت تک تو اللہ سے معافی مانگے گا، ایک نیکی بھی تیرے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف معاف نہیں کروں گا، سورہ فرقان اٹھا کے دیکھیں، سورہ فرقان کے آخری رکوع کی طرف توجہ کریں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل
اللہ سیئاتہم حسنات۔ ذرا تصور کریں مسلمانوں، دیکھو قرآن پاک کے 5 مقامات میں نے عرض کیے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ پھر اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے، فرشتے بھی تیرے لیے اللہ سے کہتے ہیں اس کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ پھر اللہ کہتا ہے دیر نہ کر، توبہ پکی کر لے۔ پھر اللہ کہتا ہے میرے بندے جب بھی گناہ ہو جائے پوری زندگی میں پھر توبہ کر لے۔ فرمایا جب تو توبہ کرے گا 70 سال کے تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ پیارے نبی کا فرمان ہے، کتنے گناہ میرے نبی نے فرمایا میرے بندے تو اتنا گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین سے لے کر آسمان تک تو ان کو، اس خلا پورے کو گناہوں سے بھر دے۔ زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو تو گناہوں سے بھر دے میرے بندے، پھر آ جا میرے دروازے پہ، آنا تیرا کام ہے، میں تو پہلے انتظار میں تھا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ 60-70 سال کے گناہ تیرے نام اعمال میں رہنے نہیں دوں گا۔ جہاں گناہ لکھے ہوں گے وہاں میں اللہ نیکیاں لکھوا دوں گا، تاکہ کل کوئی تانا نہ دے سکے، فرشتوں کے سامنے بھی تیرے عیب نہ کھلے، تیرے گناہ نہ کھلے، میں اللہ ان کو نیکیوں سے بدل دوں گا تیرے سارے گناہوں کو۔ ذرا تصور کرو مسلمان بھائیو، کوئی ہے جو اس طرح معافی دینے والا ہو دنیا میں؟ 1 غلطی 2 غلطی 3 غلطی، 3 بار معافی، 4 بار معافی، 10 بار معافی، بالآخر بندہ تنگ آ جائے گا، یار بار بار وہی غلطی ہو رہی ہے۔ لیکن میرا رب کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے سینکڑوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، اتنے گناہ کر کے سارے خلا کوئی گناہوں سے بھر دے، ایک دفعہ میرے پاس آ جا اور مجھ سے آپ کہہ دے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، تیرے در پہ آنے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ میرے مولا بندہ تیرا ہوں نہ کہاں جاؤں، کوئی در تو بتا، تیرے سوا میرا در کوئی نہیں۔ تو خود تو کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب خود کہتا ہے نا میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، پریشان نہ ہونا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمزور جو ہو تم انسان، بندے جو کمزور ہو، مایوس کبھی نہ ہونا، میرے دروازے پہ آ جانا، جتنے گناہ لے کے آؤ گے میرے دروازے پہ بغیر تانا دیے معاف کر دوں گا۔ لیکن عاجزی سے مانگ تو لے، انکساری تے مانگتے لو، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے، دینے میں دیر نہیں ہوگی، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ پیغامات بتائے جو قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت کو تقسیم کرے گا، اللہ اپنی رحمت کے حصے فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو پیغام دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب ایک دن صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا؟ ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی، نہ ہم نے کوئی بات آپ سے پوچھی میرے محبوب، آپ اچانک ہی مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ نے مجھے قیامت کا منظر بتایا ہے، ایک بندے کی اللہ نے بات بتائی ہے جس پہ مجھے مسکرانا آ گیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا بندہ، بنی اسرائیل کا بندہ، اس کو ایک دن خیال آیا، کہتا ہے یار میں نیکی پر ساری زندگی کیوں نہ لگا دوں۔ وہاں سے تیاری کر کے نکلا، تیاری کر کے صرف کپڑوں کے اندر اور چھوٹی موٹی چیزیں اٹھائیں، گھر سے نکل گیا۔ لمبی عمریں ہوتی تھی اس وقت، نکل گیا گھر سے، کشتی میں سوار ہو گیا سمندر میں، آگے ایک جزیرے میں جا کے اتر گیا، جیسے سمندر میں جزیرے ہوتے ہیں، جزیرے میں جا کے اتر گیا وہ بندہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، جزیرے میں اتر گیا، اب اس کے پاس کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، سمندری پانی بھی نمکین ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے دو چیزوں کا انتظام اس کے لیے کر دیا، یا اللہ میں تیری عبادت کے لیے آیا ہوں، اللہ نے اس کے لیے میٹھے پانی کا وہاں انتظام کر دیا، ایک انار کا درخت اللہ نے اس کے لیے مختص کر دیا جس پر انار ہر وقت لگے رہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کا درخت اس کے لیے لگ گیا تاکہ تازہ انار کھاتا رہے، میٹھا پانی پیتا رہے، اور عبادت سارا دن عبادت میں لگا رہتا ہے، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، پیارے نبی نے فرمایا 500 سال تک اس طرح اس نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ ذرا تصور کرو، گناہ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، ریا کا بھی تصور، کیونکہ دیکھنے والا بھی وہاں کوئی نہیں تھا، نہ ریا آتی ہے جس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، نہ کسی کو دیکھنا ہے، وہاں عبادت ہر وقت لگی رہتی ہے۔ اللہ کی شان، اس پہ موت کا فیصلہ ہوا اللہ کی طرف سے۔ اللہ پیارے نبی نے مجھے منظر، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ منظر بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے ادخلو داخل کرتا ہوں الجنت بعبدی برحمتی، میرے محبوب نے فرمایا میں داخل کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میں داخل کر رہا ہوں اس اپنے بندے کو برحمتی، اپنی رحمت کے ساتھ۔ جب وہ بندہ جانے لگا جنت کی طرف تو دل میں خیال آ گیا میری 500 سال کی عبادت کہاں چلی گئی؟ رب نے تو صرف یہ کہا اپنی رحمت سے جنت میں بھیج رہا ہوں، میری عبادت کا تو تذکرہ بھی کوئی نہیں، 500 سال کا صرف دل میں خیال آیا، تو رب تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے نا، بتانے کی ضرورت نہیں، اس کے دل میں خیال آیا، رب نے کہا روک لو اسے، ذرا روک لو اسے، روک کے اسے جہنم کے کنارے کھڑا کر دو۔ اللہ اکبر، جہنم کی گرمی ہے، اس گرمی کی شدت میں جب قریب کھڑا ہے، پیاس کی شدت لگی، ایک فرشتہ آیا، اس کے پاس پانی کا پیالہ تھا، اس نے کہا پانی دے دو مجھے، مہربانی کرو پانی دے دو۔ اس نے کہا قیمت کے بغیر کچھ نہیں ملتا یہاں، قیمت سے لینا پڑے گا، میرے پاس تو اب کچھ ہے ہی نہیں، میں یہاں سے کیا لاؤں؟ ہاں میرے پاس 500 سال عبادت ہے، اللہ کی بے ریا عبادت ہے، میرے پاس صرف وہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سودا کر لیتے ہیں، 250 سال کی نیکیاں لے لو، پانی کے 2 گھونٹ میرے حوالے کر دو۔ اس نے 1 منٹ بھی دیر نہ کی، فوراً فیصلہ کر لیا، جہاں کھڑا تھا پھر پیاس لگی، پھر سودا کر لیا، 500 سال کی نیکیاں اپنی خوشی کے ساتھ 2 گھونٹ پانی کے بدلے عطا کر دی، اور خوشی کے ساتھ دے کے کیا کہتا ہے اب میرے پاس نیکیاں ساری ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو ذرا میرے سامنے لے کے آؤ، اس بندے سے ذرا میرے سامنے لا کے، اللہ نے کہا جب وہ بندہ سامنے آتا ہے اللہ کہتا ہے کہاں ہے تیرا نیکیاں؟ میرے نبی اس ٹائم مسکرائے، پھر اللہ کے نبی نے جب اگلا منظر بیان کیا تو میرے نبی رونے لگے، آپ نے فرمایا میرے رب نے اسے کہا میرے بندے ساری زندگی تو میری نعمتیں استعمال
استعمال کرتا رہا، کتنے انعامات کی بارش ساری زندگی تیرے اوپر ہوتی رہی، کبھی شمار کیا تو نے پانی کے قطرات، کبھی شمار کیے تو نے بارش کے قطرات، کبھی شمار کیے تم نے جو سانس تیرے آئے، جو تیرے دل کی دھڑکن ہوئی، جو آنکھ نے دیکھا، جو رات دن کا نظام ہے، سورج چاند سیارے ستارے، یہ شمس و قمر، شجر و حجر، ندی نالے نہر دریا سمندر، یہ سارا کچھ تو استعمال کرتا رہا میرے بندے۔ میں نے کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، نہ بل مانگا، نہ پانی کا بل مانگا، کچھ نہیں مانگا، ہر چیز تو آنکھیں استعمال کرتا رہا، کوئی بل نہ آیا، کانوں کی سنوائی رہی، کوئی بل نہ آیا، ساری زندگی تو استعمال کرتا رہا۔ ایک تیرا گردہ خراب ہو گیا 25-30 لاکھ کے لیے تمہیں پیشکش کی جاتی ہے کہ اتنے پیسے لگیں گے، تیرا گردہ ہم ٹرانسفر کریں گے، ڈالیں گے۔ اندازہ کرو اس گردے کا نظام، اس دل کا نظام، پھیپھڑوں کا نظام، زبان کا نظام، سنوائی، گویائی، یہ ساری چیزیں تو استعمال کرتا رہا، کبھی میں نے پوچھا نہیں۔ خود سودا کیا نہ تو 500 سال کی عبادت کا پانی کے گھونٹ کے بدلے، فرمایا اب بتا میری رحمت سے جنت میں جائے گا یا اپنے اعمال سے جائے گا؟ تو اس وقت کہے گا یا اللہ بس تیری رحمت ہی چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت جتنی زیادہ ہوگی اس کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بھی بیان کیا صحابہ کرام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوسری مثال سنائی، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک بڑا گناہ گار خطا کار بندہ، اتنا گناہ گار کہ پوری بستی والے تنگ آ گئے، پوری بستی والے تنگ آ کے بستی والوں نے فیصلہ کیا کہ اس بندے کو نکال دو شہر سے، یہ اس قابل نہیں کہ اس بستی میں رہ سکے۔ دیس نکالا کر دیا، نکال دیا اس بندے کو، اس سے تنگ آ کر اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ آپ اندازہ کرو یہ فیصلہ آخری ہوتا ہے نا، یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے کسی کو نکال دو گھر سے یا شہر بدر کر دو، تو انہوں نے کہا نکال دو، تنگ آ گئے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن ذرا تصور کریں وہ زندگی گزارتا رہا اس طرح، بڑھاپا آ گیا، ایک دن بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ اب چلنے کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہ تھا وہاں، نہ کمانے والا نہ کھلانے والا، خود بیمار ہو گیا ہے۔ اس وقت اس کی نظر اللہ کی ذات پہ جاتی ہے اور عجیب جملے وہ کہتا ہے اللہ میں اکیلا ہوں، میرا اور کوئی نہیں ہے، شہر جاؤں انہوں نے تو مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، پوری بستی سے نکال دیا، اب کہاں جاؤں میرے مولا؟ نہ میری اولاد میرے ساتھ ہے، نہ میری بیوی میرے ساتھ ہے، نہ میرا کنبہ قبیلہ میرے ساتھ ہے، نہ طاقت ہے کما سکوں روٹی کھا سکوں میرے مولا، اب میں اکیلا ہوں تیرے سامنے بے بسی میں پڑا ہوں میرے مولا۔ اب مجھے سمجھ آئی میرے مولا، تو کرم کر دے، تو رحم کر دے میرے اوپر، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ذرا تصور کریں کتنا بڑا مجرم ہوگا کہ بستی سے نکال دیا گیا تھا، اس کا جرم کتنے ہوں گے، اس کے باوجود تنہائی میں پڑا رو رہا تھا، اور جب وہ رو رہا تھا اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، وہیں روتے روتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، اللہ نے وحی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اے میرے کلیم ان ولی من اولیائی، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا میرا ایک ولی، میرا ایک دوست، میرے دوستوں میں سے میرا ایک دوست آج دنیا سے چلا گیا ہے، اے موسیٰ جلدی کر وہاں جا، اس کے غسل کا انتظام کر، اس کی تدفین کا انتظام کر، اور اس کے لیے جنازے کا سارا انتظام کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے، اور اگلی بات ذرا سنو، اللہ کی رحمت کو دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے کلیم اعلان کر دو جو بندہ اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں
دوں گا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، مجمع در مجمع آ گئے، جوک در جوک لوگ اس طرف دوڑنے لگے۔ کیسا وہ اللہ کا ولی ہے جس کے جنازے میں شریک ہونے سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لوگ سارے جماعتوں کی صورت میں وہاں پہنچے، اس بستی والے لوگ بھی پہنچے جنہوں نے نکالا تھا اس بستی سے، اس کے گناہوں غلطیوں کی وجہ سے، اس کی شرارتوں کی وجہ سے۔ جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہی بندہ تھا جس سے گاؤں سے نکال دیا تھا۔ سارے حیران ہو کے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو وہی بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مولا سمجھ نہ آئی، اس کے تو دھکے دے کے گھر سے اور شہر سے نکالا گیا تھا، یہ تیرا ولی کیسے بن گیا، یہ نیک کہاں سے آ گیا، اس کے جنازے میں شریک ہونے سے گناہ معاف کیسے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے میرے کلیم، اس نے آخری وقت یہ تنہا تھا، ساری دنیا نے اسے چھوڑ دیا تھا، میں اللہ تو اپنے دامن کی رحمت میں لے لیتا ہوں اسے جسے ساری دنیا چھوڑ دے، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، میرا ہی بندہ تھا نا، میرا ہی بنایا ہوا تھا، آخری وقت سچے دل سے اس نے توبہ کر لی، اس لیے میں اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور مجھے اپنے جلال کی قسم اگر یہ میرا بندہ مرنے سے پہلے پہلے سارے گناہ گاروں کی مجھ سے معافی مانگ لیتا، اس کی دعا کی برکت سے سارے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا۔ کیسا کریم ہے اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا 24ویں پارے میں کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا اللہ نے دنیا میں اپنی رحمت کے 2 نمونے رکھے ہیں، ایک ماں کی صورت میں نمونہ ہے اور ایک آمنہ کے لال کی صورت میں نمونہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 99 حصے رحمت کے ہیں تو وہ کتنا رحیم ہوگا جس نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا۔ آپ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہے، انسانیت سے محبت کا کیا عالم ہے، اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اتنا پیار تو کسی کو نہیں ہوگا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، اما عائشہ فرماتی ہیں میری باری ہے، میرے محبوب سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں، مجھے نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آتی ہے کافی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میرا محبوب پھر بھی سجدے میں ہے، تو میں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، آواز بھی آہستہ ہو گئی ہے، میرے محبوب کی آواز بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور اتنا لمبا سجدہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب کے تلوے مبارک پہ ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ کا ذکر و اذکار میں مصروف تھے، اللہ کی تسبیحات میں مصروف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں، اللہ کے سامنے سجدے میں انسانیت کے لیے، اپنی امت کے لیے میں اللہ کے سامنے دعا کرتا رہتا ہوں۔ ذرا سوچو، مجھے اور آپ کو نیند عزیز ہے، ہم سب بچوں کو بھی کہتے ہیں آرام کرو، سونے دو، میرے آرام میں خلل نہ آئے۔ میرا محبوب جن کی نیند پہ فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، جن کی نیند پہ کائنات ناز کرتی ہے، میرا محبوب رات کو کیوں نہیں سو رہا؟ امت کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ بدل والی رات میرے محبوب خیمے کے اندر کیوں تڑپ رہے تھے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض ابدا، یا اللہ یہ 313 لے کے آیا ہوں، میرے مولا یہ ختم ہو گیا تو تیرا نام کون لے گا؟ یہ کون ہے؟ سارے سو رہے ہیں اور خیموں میں تڑپ رہے ہیں، میرے محبوب ہی تھے نا۔ معراج والی رات غموں میں تو ہر کوئی یاد آتا ہے، خوشی کے موقع پر کون کس کو یاد کرتا ہے؟ میرا محبوب معراج پہ کھڑا ہے، عرشوں پہ کھڑا ہے، اور عرشوں پہ کھڑے ہو کے اللہ 3 تحفے دیتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، سلامتی ملتی ہے۔ میرے محبوب کیا کہتے ہیں؟ خوش ہو کے آ جاتے، مجھے 3 تحفے مل گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ میری امت کو کیا ملے گا ان میں سے؟ فرمایا السلام
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ अत्तहियात पढ़ने वालों, नमाज में बैठ के अत्तहियात पढ़ने वालों, तसव्वुर किया करो उस वक़्त मेरे नबी ने कहा था अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, मेरे ऊपर भी सलामतियां बरसी रहें क़यामत तक और मेरी उम्मत भी इससे महरूम न रहो, या अल्लाह उन पर भी सलामतियों की बारिश बरसाना। यही वजह थी आज मैं और आप बचे हुए हैं। क्या पहली उम्मतों की तारीखें पढ़ के देख लो, जितने गुनाह उनके अंदर थे, एक एक गुनाह की वजह से पूरी उम्मत को हलाक कर दिया गया। और हमारे अंदर मुआशरे में कितनी बुराइयां हैं, कितने गुनाह हैं, फिर भी बचे हुए हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलामती की दुआ मांग के गए थे मेरे महबूब। और सिर्फ ये नहीं है, प्यारे नबी ने फरमाया, अब रहमत देखो, प्यारे नबी ने, आप अल्लाह कहते हैं मेरे महबूब एक दुआ तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, तोहफा दे रहा हूं, हर नबी को दी है, लेकिन हर नबी ने उस दुआ के मांगने में जल्दी कर दी, मांग ली जिंदगी में। मेरे महबूब आपको भी दुआ मिल रही है, जो मांगना है मांग लो। अपनी औलाद के लिए मांग लेते, अपनी औलाद के लिए मांग लेते, अपनी अज़वाज के लिए मांग लेते। मेरे महबूब ने कहा इख्तबअतु, हदीस के अल्फाज हैं, मैंने उसे बचा के रखा हुआ है। या रसूलल्लाह, वो दुआ दुनिया में क्यों नहीं मांगी जो गिफ्ट आपको मिली है, उससे जो मांगे मिल जाएगा। सारे नबियों ने मांग ली, आप क्यों नहीं मांग रहे? फरमाया क़यामत वाले दिन मेरी गुनहगार उम्मत को जरूरत आएगी, इसलिए मैं उस दुआ के जरिए उनकी शफाअत करके जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर, कैसा रहम, कैसी मोहब्बत है, कैसा प्यार है। माँ बाप छोड़ जाए क़यामत वाले दिन, मेरा नबी कभी मीज़ान पे खड़ा है, कभी तराजू पे खड़ा है, कभी शफाअत मकाम महमूद पे खड़े हैं, और कभी सजदे में सर रखा हुआ अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। जरा तसव्वुर तो करो मुसलमान भाइयों, अल्लाह की रहमत को अगर उसका थोड़ा सा नमूना देखना है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना रहम है, इतना प्यार है इंसानियत के। एक चोर के हाथ काटे, अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर करें, एक चोर के हाथ काटे गए क्योंकि हुक्म था अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा, हाथ काटे, अल्लाह की हद को जारी किया। और मेरे नबी बैठे रोते रहे, दाढ़ी मुबारक तर हो गई। सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह क्यों रो रहे हैं, चोर के हाथ कटे हैं ना। फरमाया काटना अल्लाह का हुक्म था, क्योंकि हद है उसको जारी करना था, रो इसलिए रहा हूं। ऐ काश के ये गलती न करता, ये चोरी न करता, मेरे एक उम्मती हाथों से महरूम न हो जाता। जरा तसव्वुर तो करे मुसलमान भाई, उस जुर्म में भी कह रहे हैं हाथों से महरूम न होता, ये गलती न करता। आज हम कितने गुनाह कर दी। सोचा हमने उस नबी के उम्मती हैं जो रात अपनी नींदें तेरे मेरे लिए कुर्बान करता है। कभी सोचा हमने ताइफ में पत्थर खा के कहता है अल्लाह इनको हलाक न करना, दुआ इख्तियार मिल रहा है, इख्तियार मिल रहा है, इशारा करें खत्म कर दूं ताइफ की बस्ती को। इख्तियार के बावजूद क्या कहते हैं, ऐ अल्लाह शायद इनकी नस्लों में कोई कलमा पढ़ ले। आज ताइफ जाके देखो, कलमा पढ़ने वाले हजारों की तादाद में आपको नजर आएंगे। मेरे नबी की उस रहम का नतीजा है, उस दुआओं का नतीजा है। मुसलमान भाइयों, कौन तड़पता है इस तरह, कौन रोता है, और क्यों? हजरत अली आए, खुश थे, आज हमने ऐसा हमला किया। आपने क्या फरमाया? फरमाया अली अगर तू सैकड़ों काफरों को भी मार दे, सारी दुनिया के काफरों को मार दे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश नहीं होऊंगा। अली इस पर मैं ज़्यादा खुश होऊंगा कि एक को कलमा पढ़ा के तू मेरा गुलाम बना दे, उनमें से एक को कलमा पढ़ा के तू मेरा गुलाम बना दे, मुसलमान बना दे, क्योंकि हमेशा की जहन्नम से बच जाएगा, हमेशा के अजाब से बच जाएगा। ज़रा तसव्वुर करें, सोचें मुसलमान भाइयों, आज हम अपने महबूब की किस किस अदा को देखें और किसका कदर करें। इसलिए मुसलमान भाइयों, वो नबी आके हमें हर चीज़ दे के गए, दस्तूर दे के गए। हूँ लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने क्या क्या न दिया इलियास इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया,
کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، اگر اس میں محمد کو دنیا میں لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دنیا میں ہم لے آئیں، معاشرے میں امن و سکون اطمینان ہو جائے گا، اختلافات انتشارات ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا اقبال نے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اگر میرے محبوب کی سیرت کو لائیں گے تو آج بھی اجالا ہو جائے گا، آج بھی روشنیاں ہو جائیں گی، آج بھی پوری انسانیت جگمگانے لگے گی، آج بھی پانی پہلے پینے کی بجائے اپنی جان دینا گوارا کریں گے، آج بھی رات کو کھانا کھانے سے ایک آدمی کے پیٹ بھرنے کے لیے آج بھی چراغ بجھ جائیں گے، آج بھی وہ منظر ہوگا، آج بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح اپنی چادر گروی رکھی جائے گی ایک مسافر کے لیے، آج بھی وہ منظر ہوگا اگر میرے محبوب کی اس رحمت والی صفت کو ہم اپنے اندر اپنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔